جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر QC5 میں 18D ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم لیسن پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیں تاکہ جو ہم نے گرامر میں پارٹ پڑھا اس کی کچھ اپلیکیشن اس کے اوپر ہو سکے۔ اور اب چونکہ ہمیں قرآن والا پارٹ ہی پڑھنا ہے تو ہم ایک ہی کنٹینیوشن میں قرآن مجید والا جو پارٹ ہے اس کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے جو مرکبات ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم اپلائی کرتے جائیں، اور جو رولز ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ تلاش کرتے جائیں۔ تو 18C میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، اور 18D جو ہے وہ اس کی کنٹینیویشن۔ اور 18D میں جو پچھلی آیتوں سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا، اور اب اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کے ذریعے کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دو جو پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس ہیں یہاں پہ، ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا۔ دنیا میں سب کے لیے رزق ہے۔ نئے الفاظ جو ہیں ہر لائن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کل ملا کے کوئی 11 نئے الفاظ ہیں جو اس دو آیات کے اندر ہمیں ملیں گے۔ ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، البیتا گھر کو، جعلنا فعل ہو گیا اور البیتا مفعول ہو گیا، اس لیے کہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، البیت کا مطلب وہ خاص گھر، کوئی خاص گھر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں اجتماع کی جگہ، اکٹھے ہونے کی جگہ۔ تو کیا بنایا اس کی ایکسپلینیشن ہے، جو مفعول تھا البیت اسی کی ایکسپلینیشن ہے، اسی کی یعنی کہ مزید ایکسپلینیشن ہے، اس لیے وہ بھی حالت نصب میں آئی۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مفعول سے متعلق جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جو مفعول سے متعلق چیزیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں، یا اس کی جگہ کو یا اس کے وقت کو یا اس کی حالت کو، وہ بھی حالت نصب میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ مفعول جو تھا، جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ یعنی البیت، اور اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے مثابتن، یعنی اس کو بنایا، لیکن کیا بنایا؟ مثابتن بنایا، وہ حالت نصب میں آ گیا۔ تو ہم نے جب بنایا خانہ کعبہ کو مثابتن اجتماع کی جگہ بنایا، للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنایا، وَأَمْنَا، اب یہ ایک اور چیز حالت نصب میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے اس کے حالت نصب میں ہونے کی، امنا، اس کا مطلب ہے یہ بھی مفعول سے متعلق ہے، یہ بھی مفعول کو ہی ایکسپلین کر رہی ہے، اس لیے حالت نصب میں۔ اب یہ رول ہم پڑھ چکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امنا کا مطلب ہوا امن کی جگہ، یعنی جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، تو مثابتن اور امنن یہ دونوں مفعول کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس لیے حالت نصب میں آ گئے۔ اور اتخذو، یہ وہ ہے فعل امر ہے، اتخذو تم سب بناؤ، اور پھر انسٹرکشنز یہ دیں کہ تم سب بناؤ، مم مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ مصلی بناؤ۔ نماز کی جگہ مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ کو، یعنی مقام ابراہیم جو ہے وہاں سے تم نماز کی جگہ بناؤ، مصلی۔ اب یہ جو پارٹ ابھی تک آپ کو نظر آ رہا ہے، چلیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس میں ہم ڈھونڈتے ہیں مرکبات کو۔
اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو انسانیت کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ ابراہیم نے شہر کے امن اور خوراک کی دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ شہر مکہ ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی کئی معجزات دیکھے جا سکتے ہیں جو وہاں گزشتہ کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ وَعَہِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان کے، طاہرا، طاہر ایک کے لیے، طاہرا دو کے لیے، طاہرا تم دونوں پاک کرو، ان طاہرا یعنی ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ پاک کریں۔ کیا پاک کریں؟ بیتی میرا گھر، للطائفین طائف طواف کرنے والا، طائفین طائفون بھی ہو سکتا ہے اور طائفین بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ طائفین آ رہا ہے، للطائفین لام زیر لی کی وجہ سے حالت جر میں، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اب یہ واو آ گیا، حرف جر آگے نہیں گیا، صرف واو کی وجہ سے حرف جر کا اثر آگے چلا گیا تو عاکفین بن گیا جمع، عاکفون نہیں بنا، عاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکعی جو ہے یہ رکوع کرنے والوں کی جمع ہے، سجود سجدہ کرنے والوں کی جمع ہے، تو طائفین، عاکفین، رکعی سجود رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، ان چار لوگوں کے لیے، چار کیٹیگریز کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ یعنی عبادت کرنے والے لوگ جو آ رہے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے گھر کو پاک رکھیں، اس کو پاک رکھیں، طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ بیتی یا لکھا ہوا ہے، ان تخر بیتی یا، جی بیتیا لکھا ہوا ہے، بیتیا میرا گھر، یا وہ یا متکلم والا جو میرا جی گھر، یا متکلم بالکل۔ اچھا اب اس کو یہ آیت بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم اکٹھا اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر باقی چیزیں مرکبات بھی تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، میں کہہ رہا ہوں ابراہیم نے، کیوں ابراہیم نے، یعنی کہنے والا ابراہیم کیوں تھا، کیسے پتا چلا کہ ابراہیم کہنے والا ہے؟ حالت رفع میں آ رہا ہے، یہ حالت رفع میں آ رہا ہے ابراہیمو، اس کا مطلب ہے کہ فعل کے ساتھ اگر حالت رفع میں اسم آ رہا ہے تو پھر وہ فاعل ہے جو نظر آ رہا ہے، جو ظاہر ہو گیا ہے۔ تو جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ربی یہ یا کے بغیر ہے لیکن یا چھپی ہوئی ہے یہاں پہ، اے میرے رب ہے، پکار ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور میرے رب، میرے رب سے مراد کیا ہے، یعنی میرے رب کا کیسے پتا چلا؟ با کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اور یہ زیر جو ہے یہ کسی حرف جر کی وجہ سے نہیں لگی ہوئی، تو یہ جو صورتحال ہے جس میں اس کو ہم نے پچھلے لیسنس میں، پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ میرا رب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یا کے ساتھ ہی لکھا جائے، وہ یا کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے اور زیر لگ جاتی ہے با کے نیچے یا کے بغیر ہی، تو ربی میرے رب، اے میرے رب، وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، اجعل بنا، ہاذا یہ، بالادن شہر، ابھی بالادن حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بنا، تو بنا اس شہر کو، کیا بنا؟ آمنن، امن والا، اب اس شہر کو امن والا بنانا ہے، اس لیے آمنن جو ہے وہ بھی حالت نصب میں آ گیا کیونکہ وہ مفعول سے متعلق ہے، بلد سے متعلق ہے، بلد جو ہے وہ یہاں پہ مفعول بن کے آیا ہے، اس لیے اس سے متعلق جو چیز آئی وہ بھی حالت نصب میں، کیا بنانا ہے اسے؟ امن والا بنانا ہے، تو بنا دے اس شہر کو امن والا، ورزق، اور
روزی دے، رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی، ثمرات جو ہے وہ پھل کی جمع ہے نا، پھلوں کی جمع، من لگ گیا تو من الثمراتی حالت جر میں آ گیا یہ، پھلوں میں سے، اور رزق دے انہیں یعنی اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمنا منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، یعنی حضرت ابراہیم نے دعا یہ کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، جو ایمان لائے اس کو، یعنی جو رہنے والوں میں ایمان لانے والے ہیں ان کو رزق دے، ورزق اہلہ من الثمراتی، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ قال، اس نے کہا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ، أُمَتِّعُوهُ، اسے متاع دوں گا، ایسے کر لیں اسے گویا کہ نفع دوں گا، اسے گزر بسر دوں گا، امتعوہ، قلیلا، تھوڑا، یعنی دنیا کے برابر، جو دنیا میں رہنے کے لیے چاہیے، امتعوہ قلیلا، اسے تھوڑا نفع دوں گا، یعنی تھوڑی گزر بسر اسے دوں گا، یعنی دنیا میں رہنے کے لیے، ثم ازترہ، پھر، ازترہ، مزتر اردو میں ہوتا ہے نا مزتر کرنا، مزتر، ازترہ، اسے مجبور کر دوں گا، ازترہ، میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے، مسیر کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ لوٹ کے جایا جائے، لوٹنا، سو برا لوٹنا ہے یہ، یعنی برا، یعنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، یہ آگ کا عذاب جو ہے یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جی ایک منٹ صرف دیجیے گا ذرا۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم اب چلتے ہیں اس میں، اس کے پہلے اسباق دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑی سی گرامر تلاش کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت و قیادت کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. کفر کرنے والوں کا حصہ کس چیز میں نہیں ہے؟ امامت میں اور قیادت میں. وہ اس سے باہر ہیں، آؤٹ آف اٹ. چنانچہ حضرت ابراہیم نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق اور خوراک کے معاملے میں بھی صرف اہل ایمان کے حق میں دعا کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اہل ایمان ہی کو نہیں، رزق جو ہے وہ تو کفار کو بھی ملے گا، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش ہے، لیکن آخرت میں کافروں کو جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مکہ میں نہ کوئی ہریالی ہے، نہ تالاب، نہ وہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے، کالے پہاڑ ہیں. 5,000 سال پہلے اس کو مصابہ کہا گیا تھا، اور آج تک آپ دیکھیے کہ دنیا بھر سے حج کی نیت سے لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں اور اپنی زندگی کی ساری بچت کردہ رقم جو ہے وہ اس شہر میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں. اور معجزات جو ہیں اس کے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کھڑے تھے، اور دنیا میں دوسری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو یعنی کوئی چیزیں، کوئی کتابیں، کوئی چیز اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ وہ مقام بھی محفوظ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے نماز کی جگہ بنائی. روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل عمرہ، طواف، نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور مکہ جو ہے وہ محفوظ شہر بھی ہے، اس کو مختلف تاریخی حادثات میں اس کو محفوظ رکھا گیا، یعنی اس کی تباہی جو ہے اس کو روکا گیا، اس کو بچایا گیا اس سے. اور پھر یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی باڑی کوئی نہیں ہے، ہر طرف کالے پہاڑ ہیں، لیکن یہاں پہ ہر قسم کی پھل اور ترکاری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، مل جاتی ہے اور بکثرت مل جاتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، بغیر رکے چل رہا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ڈسکنٹینیوٹی بھی نہیں ہے. ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے زمزم کا پانی بھی نکل رہا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں بیش بہا. یعنی وہ پانی جو ہے وہ کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کو روز استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو رہا. تو ہم چلتے ہیں اب ان 2 آیات میں، اور ایک دفعہ اس کے اندر سے ہم کچھ مرکبات کو ڈھونڈتے ہیں. اس کو اب ذرا آپ لوگ ایک دفعہ کریٹیکلی دیکھیں اور اس میں تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں اور تلاش کریں وہ چیزیں جو بھی ہم نے پڑھی تھیں، ریسنٹلی پڑھی تھیں، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، مَثَابَةً جو ہے وہ مفعول سے متعلق ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. البیتہ تو مفعول ہے اور مثابتاً اس سے متعلق ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے. یہ للناسی کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، جاری بالکل ٹھیک ہے. جاری لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور للناسی مرکب جاری بن گیا، تو صحیح ہو گیا، یہ مرکب جاری بن گیا. وَأَمْنَا، اب یہ امنا جو ہے یہ ایک دفعہ پھر حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو اس کے حالت نصب میں جانے کی وجہ جو ہے وہ بھی ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی، وہ کیا تھی؟ مفعول جو ہے وہ مفعول کی نسبت کی وجہ سے. جی، یہ بھی مفعول کی نسبت کی وجہ سے، مفعول کو ہی فردر ایکسپلین کر رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو مفعول کو، وہ اسم جو مفعول کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے جملے میں، وہ پھر حالت نصب میں آ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ مسابتاً اور امنا آ گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ذرا اس کو دیکھیے اب پورے پارٹ کو، اور تم سب بناؤ. من مقامی ابراہیم دیکھیے،
اس کے اندر آپ کو کوئی مرکب اضافی نظر آ رہا ہے؟ مقامی ابراہیم، یہ تو من مقامی ابراہیم، یہ من مقامی تو مرکب جاری ہوگا نا؟ من اور مقام جو ہے یہ تو مرکب جاری بن رہا ہے، کیونکہ من حرف جر ہے، تو اب اس سے آگے والا اسم جو ہوگا اس کے ساتھ جب یہ ملے گا تو یہ تو مرکب جاری بن جائے گا، سمپل. ہر مقام حرف جر. ابراہیمہ جو ہے وہ توصیفی ہے، مرکب توصیفی. اچھا اب یہ دیکھیے، من مقامی تو مرکب جاری بن گیا، مقامی ابراہیمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مرکب دوبارہ غور توصیفی. کیجیے. مرکب توصیفی کیوں ہے اور کوئی اور مرکب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کے معنی پہ بھی غور کرنا پڑے گا. معنی پہ بھی غور کریں گے تو کچھ ہمیں زیادہ بات واضح ہوگی، کیونکہ مرکب توصیفی جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کا کوئی وصف بیان کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں. مرکب اضافی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ زیر بھی یہی ہوتا ہے، اور مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرکب اضافی بھی ہے. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی دو رائے آ گئی، یہاں پہ دو رائے آ گئی. اور دیکھیے کوئی باقی لوگ کیا ووٹ کریں گے جی؟ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں سے یہ کیا ہے اگر ان دونوں میں سے ہے؟ مرکب اضافی، ایک اور ووٹ مرکب اضافی کا آ گیا. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی جی، زیادہ رائے جو ہے مرکب اضافی کی طرف جا رہی ہے. چلیں اس کی ریزن دیکھتے ہیں کیا ہے. کیا ریزن اس میں نظر آ رہی ہے سر؟ داخل ہے حالت جر میں، اور مقامی وہاں پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے. مقام پہ ہلکا ہے نا، تنوین ہلکا. کس وجہ سے؟ یہ جو پہلا اسم ہے مقام جو ہے یہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہے، جی اور حالت جر میں ہے، لیکن وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ حرف جر کی وجہ سے ہے. جی جی. تو مرکب اضافی میں پہلا اسم حالت تو چینج کر سکتا ہے، حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ اپون کہ وہ کہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ چونکہ یہ حرف جر کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے حالت جر میں ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے جو چیز دیکھنی تھی وہ یہ کہ اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی کی پہلی شرط جو ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے. دوسرا حصہ دیکھیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے حالت جر میں. یہ یہ غیر حالت منصرف کی وجہ سے وہ اس کا یہی رہے گا، ابراہیم. جی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ حالت جر میں بھی زیر نہیں لیتے. ابراہیم ایسا ہی لفظ ہے، اوریجنل حالت میں ابراہیمو، اور حالت نصب میں ابراہیمہ، اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ ہی ہوتا ہے. یہ تنوین بھی نہیں لیتا اور حالت بھی بس ایک ہی چینج کرتا ہے، ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ. اس کا مطلب ہے حالت جر میں ہو سکتا ہے. یہ گویا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پہ ابراہیمہ جو ہے یہ حالت جر میں ہے تو وہ غلط تو نہیں ہوگا. تو مقامی ابراہیمہ مرکب اضافی کی شرائط پوری کر رہا ہے. اب اس کا ذرا معنی جو ہے اس پہ بھی غور کریں. ابراہیم کا مقام، مقام ابراہیم جو ہے، ابراہیم کا مقام یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو یہ مرکب اضافی والا معنی ہی کریٹ کر رہا ہے. کا کے کی آ گیا نا، تعلق آ گیا، دونوں اسموں کے درمیان تعلق آ گیا. ابراہیم کا مقام، ابراہیم کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر. یہ مرکب اضافی کا جو معنی ہے وہ اس فارم میں آتا ہے، معنی اس طرح نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مرکب اضافی کے کنڈیشنز جو ہیں اور اس کا معنی دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے.
یہ مرکب اضافی ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا ذرا اینالائز کر لیں، چونکہ ایک رائے مرکب توصیفی کی بھی تھی، تو دیکھیں یہاں پہ مرکب توصیفی کی ساری صفات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. مرکب توصیفی میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم بالکل ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یعنی دونوں واحد ہیں کہ نہیں ہیں، واحد ہیں. اچھا دونوں حالت ایک جیسی حالت میں ہیں کہ نہیں ہے، پہلا حالت جر میں ہے، دوسرا حالت جر میں ہے، ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہے. اچھا مذکر ہیں دونوں، دیکھنے میں بظاہر مذکر ہیں، ابراہیمہ بھی مذکر اور مقام جو ہے وہ بھی مذکر. اچھا اب دیکھیے کہ یہ دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں، یعنی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. تو ابراہیمہ کیا ہے، یہ تو معرفہ ہے نا، کیونکہ نام تو سارے معرفہ ہوں گے. اور مقام کیا ہے، کیا یہ معرفہ ہے؟ الف لام تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، تو معرفہ والی نشانی کوئی نظر نہیں آ رہی. نکرہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معرفہ ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں مرکب اضافی کے حساب سے دیکھیں گے نا جب، تو یہ معرفہ ہی ہے. جب ہم یہ ایک چیز اسٹیبلش کر لیں گے کہ ہاں یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ ہو چکی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرکب اضافی میں چونکہ دوسرا اسم مرکب ہوتا ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت سے پہلا اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہ مرکب اضافی کی جی بالکل وہ بھی معرفہ ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ ایک خاص معرفہ کے ریفرنس سے آ رہا، اس لیے وہ بھی معرفہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ اگر میں مرکب توصیفی والی شرائط ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو وہ مجھے نہیں مل رہی، الف لام نہیں مل رہا مجھے یہاں پہ. مرکب توصیفی میں تو سمپل ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، سمپل، تو وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اسٹیبلش ہو گیا مرکب اضافی ہے. آگے چلتے ہیں. مسلح یہ حالت نصب میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفعول کی وجہ سے ہوگا، یہ مفعول ہے. اتخذو تم سب بناؤ، من مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم سے کیا بناؤ، مصلی نماز کی جگہ بناؤ. اس لیے یہ گویا کہ وہ مفعول ہے، جس کو بنایا جانا ہے وہ یہ ہے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ مصلی مفعول. وعہدنا الی ابراہیم، جی الی ابراہیم کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، الی ابراہیم. اور اسماعیلہ جو ہے یہ کیوں حالت نصب میں ہے؟ واہ کی وجہ سے. ہاں دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ حالت نصب میں نہیں ہم اسے کہیں گے، ہم کہیں گے حالت جر میں ہے. اسماعیلہ اگرچہ زبر والا ہے لیکن یہ وہ خاص اسم ہے جو حالت جر میں بھی زیر نہیں لیتا، تو یہ بھی حالت جر میں ہے، اور یہ حالت جر میں وا کی وجہ سے ہے. یعنی الہ کا اثر جو ہے وہ ابراہیم پہ بھی آیا اور اسماعیل پہ بھی آیا، تو الہ ابراہیمہ و اسماعیلہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ بھی گویا کہ مرکب اضافی کا حصہ ہی ہوا نا. یہ جو فعل ہے آحدنا، اس کا مطلب وعدہ کرنا، پکڑنا بھی ہوتا ہے. عہدنا نہیں، جب ہم نے عہد لیا، جب ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل، بناؤ، جی 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 پکڑو. نہیں، عہدنا کا مطلب ہے کہ وعدہ لیا، سمپل. جی وعدہ لیا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، یعنی ان سے کمٹمنٹ لی کہ کیا کرو، انطہرا بیتی. یہ بیتیہ کیا ہے؟ بیتیہ، یہ بیتی ہے گویا کہ مرکب اضافی، میرا گھر. مرکب اضافی میرا گھر. دیکھیے اضافت آ گئی نا، کنیکشن ہو گیا نا دونوں کے درمیان، تو اس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. ایسا مرکب اضافی جس میں دوسرے والا اسم جو ہے وہ ضمیر کے طور پہ آیا ہے،
ٹھیک ہے، تو ربنا ہمارا رب، یہ بھی مرکب اضافی ہے. کتابہ اس کی کتاب، یہ بھی مرکب اضافی ہے. قلمی میرا قلم، یہ بھی مرکب اضافی ہے. تو یہ QC1 میں جو ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے یہ ضمائر کے ساتھ ملا کے، وہ گویا کہ ہم نے مرکب اضافی پڑھے تھے. تو یہ بیتی یہ بھی ویسے ہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. للطائفین کیا ہے؟ جاری مرکب جاری، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ والعاکفین، جی سارے یہ کے اوپر زبر آ رہی ہے بیتی. جی جی یہ جی جو ہے میں کے لیے ہوتی ہے میرا گار، تو یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ بیتیا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ کسی تجویدی رول کی وجہ سے آ رہی ہوگی شاید، اچھا، آگے اس کو ادروائز یہ کہ کنٹینیوشن یہ کے لیے. لفظ بیتی تو مرکب اضافی بن رہا ہے میرا جی گھر. جی 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 بالکل بالکل یہ یا کی کوئی اور وجہ ہے؟ جی یہ زبر کی کوئی اور وجہ ہوگی. ہاں ہے جی، یہ زبر. بیتی اوریجنلی، بیتی یہ جو اس کی اوریجنلی کمپوزیشن ہے وہ بیت اور ای ہے، ہاں. بیتی. لیکن اب بیت کے جو تے ہے اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اس کے اوپر تو تے کے اوپر زبر آنی چاہیے اگر یہ مرکب اضافی ہو، اور یہ کے نیچے زیر ہونی چاہیے. مفہوم یہی بنتا ہے مرکب اضافی کا، لیکن شکل میں تھوڑا سا جو ہے نا سٹرکچر وہ مختلف لگتا ہے. جی اس کی وجہ ہے جیسے رب ہے، رب جب آپ پڑھتے ہیں نا ربو ربوہم ربو کا ربی، اب جو ربی آپ نے بولا تو با کے نیچے زیر بھی آ گئی. اچھا اچھا، ادھر سے آیا. جی متکلم کے جو سیغے میں جب اس کو ضمیر کو لاتے ہیں تو وہ زیر اس کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اس جزاک متکلم اللہ. کے سیغے کو بولنے کے لیے نا زیر ہاں یہ لگانی وہاں پڑتی سے ہے. آیا. جائے متکلم وہ اس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ما قبل حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے. ہاں یہ ہاں اس کی جی پیش کو زبر کو کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے، یاد آ گیا. جزاک اللہ. اللہ اچھا اب آئیے للطائفین، یہ کیا ہے جی؟ مرکب جاری یہ تو مرکب جاری ہے، بالکل ٹھیک ہے. جاری. اور یہاں پہ طائفین جو ہے یہ حالت جر میں ہے. اگر یہ حالت جر میں نہ ہوتا، حالت رفع میں ہوتا تو کیسے لکھا جاتا؟ طائفون. طائفون. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح والعاکفین آ گیا، یہ کیوں آ گیا جی بغیر کسی حرف جر کے؟ یہ وہ اس پیچھے حالت میں کیوں آیا؟ لامزر لی وہ بھی واو کی وجہ سے. واو جو ہے لنک کر رہا ہے لامزر لی کے ساتھ. حرف واؤ جو ہے علت. وہ سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے واؤ والی. یہ واؤ کی ایکسٹینشن جو ہے اس نے مرکب جاری کو، یعنی وہ حرف جر کے اثر کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا، اور یہ مرکب جاری گویا کہ آگے چلا گیا، تو وہ بھی عاکفین بھی حرف جر میں، یا سوری حالت جر میں ہمیں نظر آ گیا. والرکع، جی ان جو ہے ہم نے پڑھا جی تھا جی ان اور ان بھی فعل جو اسم ہے اس کو زبر دے دیتا ہے. اس طرح کا ہے یہ ان جو ہے کہ جی جی تخیرہ، یہ ان کا کوئی افیکٹ ہو رہا ہے سارے کا؟ جی ان کا افیکٹ ہوتا ہے ایک، لیکن یہاں پہ ان کا افیکٹ کیوں ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کون سے افعال کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ریفریش وہ کریں. مضارع پہ فعل مضارع پہ، فعل مضارع پہ افیکٹ ہوتا ہے. فعل ماضی پہ افیکٹ نہیں ہوگا، فعل ماضی پہ افیکٹ نہیں ہوگا. افیکٹ جو یہ ہے چینج صرف فعل مضارع پہ آتی ہے. اچھا تخیرہ فعل جو ہے مضارع، جی طاہر اور طاہرہ. طاہر جو ہے یہ ہے، اب اس کا مطلب اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ فعل امر ہے، طاہر پاک کر. اور جب دو کو حکم دینا ہے تو پھر ہم کہیں گے طاہرہ تم دونوں پاک کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اوریجنل حالت میں ہیں دونوں، کیونکہ یہ تو فعل امر ہے تو ان پہ کوئی اثر نہیں آیا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف ایسے ہیں اگر وہ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو پھر ان پہ اثر آتا ہے.
اس کا اس کا مطلب صرف لفظی مطلب ہے کہ کہ جی جی بالکل. اچھا اس کے بعد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا. اچھا وَالرُّكَّعِ اور السُّجُودِ یہ دونوں بھی آپ کو حالت جر میں نظر آ رہے ہیں نا. یہ واؤ نے ایکسٹینڈ کیا اور حرف جر کا اثر آگے چلا گیا، لیکن رکائی سے آگے تو کوئی واؤ نہیں ہے، تو سجودی کیوں حرف جر میں چلا گیا، یہ حالت جر میں چلا گیا؟ جڑا ہوا ہے ورقہ اس سجود، سجدہ کرنے والے. جی اس پہ غور کیجئے سب لوگ. یہ واؤ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ للطائفین والعاکفین، یہاں پہ تو حرف جر کا اثر آگے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد سر یہ ورکعی، جیسے مرکب توصیفی میں ہر چیز ال بھی آ رہی ہے، ادھر بھی ال آ رہا ہے، اور رکعی سجودی مرکب توصیفی والا تو جی ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور رکعی سجود جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اور جو مرکب توصیفی ہے تو ان کے درمیان واؤ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب رکعی جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا تو السجودی جو ہے چونکہ مرکب توصیفی کا حصہ ہے تو وہ فوراً وہ بھی ساتھ حالت جر میں چلا جائے گا بغیر واؤ کے ہی. تو رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، یہ یعنی مرکب توصیفی کی وجہ سے. جی ایگزیکٹلی، تو وہ رکوع کرنے والے جو سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو تقریباً ویسا ہی معنی بنے گا جیسے کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے. اس میں اور نہیں بول رہے ہم، اس لیے کہ واؤ نہیں ہے اس میں، یہ گویا کہ مرکب توصیفی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی، سب کو کلیئر ہو گیا؟ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس کو اینالائز کریں جی. اور جب کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم نے کہا. کیوں ابراہیم؟ ہم نے ابراہیم کو فاعل کیوں بنا دیا یہاں پہ؟ مرفوع ہے اور اس وجہ سے فاعل. یہ کالا کا فاعل ہے، قالا کا فاعل ہے اس لیے کہ یہ حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. ہاں جی. تو حالت مرفوع رفع بھی میں کہتے ہے ہیں نا سر. جی، مرفوع رفع، حالت رفع میں ہے تو مرفوع ہے. تو یہ حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ فاعل واضح ہے، فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں. اچھا کیا کہا ابراہیم نے؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. یہ اجعل بنا، یہ مرکب اضافی ہو گیا ربی. ہاں جی مرکب اضافی ہے، لیکن یہ یا کے بغیر، یا متکلم یہاں پہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. اجعل بنا دے، کس کو بنا دے؟ کس کو بنا دے؟ بلدن، ہاذا بلدن آمنن، بنا دے اس کو بلدن آمنن. ذرا اس کو اینالائز کیجئے. ہاذا والا کوئی مرکب آپ نے پڑھا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. تو مرکب اشاری کی کنڈیشنز پہ یہ پورا اتر رہا ہے. یہ لفظ ہاذا اور اس کے بعد والا اسم بالکل اترتے ہیں. اشاری کے بعد تو مجرور نہیں آتا، یہ غیر منصرف اسم ہے کیا؟ بلادن اور آمن، آمنا تو ٹھیک ہے، بلادن جو ہے غیر منصرف اسم ہے. ہاں اگر آپ ابھی صرف اس پارٹ کو دیکھیے اور ذرا صرف یہ اینالائز کریں کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، یہ کوئی تو مرکب بن رہا اشاری ہے ہے، کہ نہیں؟ مرکبہ اشاری ہے. یہ تو مرکب اشاری ہے.
مرکب اشاری کے 2 ووٹ ہیں جی، اور کسی کی رائے ہے اس میں؟ مرکب اشاری مرکب اشاری کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، چونکہ ووٹ اس کے زیادہ ہو گئے تو اب ہم اس کو اینالائز کر لیتے ہیں کہ مرکب اشاری کیسے بنتا ہے. ہاذا بیتن، یہ کیا ہے جی؟ ہاذا بیتن، یہ بھی اسم اشارہ ہاذا بیتن، مرکب یہ اشاری. تو مرکب تام ہے. ہاذا بیتن اسمیہ جو سے ہے، ہاں جی، ہاذا بیتن تو جملہ اسمیہ ہے سادہ. سادہ یہ جملہ. گھر ہے، یہ مرکب نہیں ہے، یہ تو پورے کا پورا جملہ ہے. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، جملہ ہے پورا. مرکب تو ہم نے وہ پڑھے ہیں جو پورا جملہ نہیں بنتے، ہاف سینٹینس بنتے ہیں، فل سینٹینس نہیں بنتے. تو ہاذا بیتن، ہاذا مبتدا، بیتن خبر. اور بیتن خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نکرہ حالت میں ہے. جب پہلا یعنی مبتدا معرفہ اور خبر یعنی جو دوسرا اسم ہے وہ نکرہ حالت میں نظر آ رہا ہو تو پھر یہ مرکب نہیں ہوتا بلکہ یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اگر ہوتا ہاذل بیتو، ہاذا کے بعد الف لام والا بیت ہوتا، ہاذل بیتو، یہ گھر، اب یہ مرکب اشاری بنتا، اب یہ جملہ اسمیہ نہ بنتا. تو ہاذا بیتن جملہ اسمیہ اور ہاذل بیتو مرکب اشاری. تو مرکب اشاری میں کیا ہوگا؟ جو اسم ہوگا، اشارے کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ معرفہ حالت میں ہوگا، تب مرکب اشاری بنے گا. اور اگر وہ معرفہ حالت میں نہیں ہے تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو ریوائز کرنے کے بعد ذرا دوبارہ اس انسرکلڈ چیز کو دیکھیے اور دیکھیں کہ کیا یہ مرکب اشاری بن رہا ہے. ہاذا بالادن، الف لام کے ساتھ نہیں ہے دوسرا اسم، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اشاری نہیں بن رہا. صرف ایک سادی سی کنڈیشن ہے کہ اشارے کے بعد والا اسم جو ہے وہ حالت کہہ رہا ہوں معرفہ حالت میں ہونا چاہیے، نکرہ نہیں ہونا چاہیے، پھر مرکب اشاری بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. تو ہاذل بالادا لکھا ہوتا نا، ہم کہتے کہ یہ مرکب اشاری ہے. لیکن چونکہ ہاذل بالادا نہیں لکھا ہوا، الف لام نہیں ہے بالادا کے ساتھ بلکہ ہاذا بالادن لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اشاری نہیں ہے. اچھا، مرکب اشاری نہیں ہے تو پھر ہاذا کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور بالادن کو علیحدہ کر لیتے ہیں. اب ذرا بالادن آمینن کو دیکھیے، یہ کیا بن رہا ہے؟ بالادن آمینن، یہ کوئی مرکب بن رہا ہے؟ اب توصیفی لگ رہا ہے. مرکب توصیفی بن رہا ہے، بالکل. دیکھیے، امن والا شہر، اور دونوں لفظ ایک دوسرے کو بالکل فالو کر رہے ہیں. حالت دونوں کی حالت نصب میں ہیں دونوں. اچھا، دونوں واحد لگ رہے ہیں، دونوں مذکر لگ رہے ہیں، دونوں معرفہ نہیں بلکہ دونوں کے دونوں نکرہ میں آ رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. امن والا شہر، تو یہ بن گیا مرکب توصیفی. اب ذرا واپس جا کے پورے جملے کو ایک دفعہ پھر ٹرانسلیٹ کریں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ہاذا، اس کو، بنا دے اس کو، یعنی
اس شہر کی بات ہو رہی ہے. بنا دے یہ یا بنا دے اس کو. کیا بنا دے اس کو؟ اس کو بنا دے بالادن آمینن، امن والا شہر بنا دے. یعنی اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے اس کو، یعنی اس جگہ کو، بالادن آمینن، امن والا شہر. اب بات واضح ہو گئی جی. اس میں سینٹینس چھوٹا سا ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریوائز کرنے والی، سیکھنے والی تھیں. ورزق، اور رزق دے، اور رزق دے، اہلہ، یہ کیا ہے جی؟ اہلہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. کتابہ، قلمہ، تو اسی لیے اہلہ. ورزق فعل امر ہے. ورزق فعل امر، فعل امر ہے. تو اہلہ یہ کیا ہے؟ اس میں اہلہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول بن کے آیا ہے. مفعول بن کے آ گیا تو اب وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو مرکب اضافی مفعول بن کے آ سکتا ہے، اور جب مفعول بن کے آئے گا تو اس کا پہلے والا اسم جو ہے وہ آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا. تو اہلوہ نہیں لکھا ہے بلکہ اہلہ لکھا ہے. اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی. یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ تو جاری ہے، مرکب جاری. مرکب جاری، کیونکہ حرف جر نظر آ گیا. من آمنا منہم باللہ، یہ بھی مرکب جاری. والیوم الاخری، یہ کیوں حالت جر میں چلا گیا؟ یوم، یہ تو وا کی وجہ سے اور آخری جو ہے نا یوم کی وجہ سے، یہ دونوں اس کے تابع ہو گئے. توصیفی ہے، یوم آخری توصیفی ہے، بالکل ٹھیک اور ہو گیا، وا جو ہے بالکل نا صحیح، یوم کی وجہ سے گیا تو یہ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ والیومی جو ہے یہ تو ایکسٹینشن کی وجہ سے چلا گیا حالت جر میں، تو بازر بی کا اثر اس پہ آ گیا. لیکن الیوم الاخر یہ مرکب توصیفی ہے. تو جب مرکب توصیفی ہے یہ، تو اب اس کی جو دوسرے والا اسم ہے وہ گویا کہ پہلے والے اسم کو فالو کرے گا. اگر پہلے والا حالت جر میں گیا ہے دوسرا بھی حالت جر میں چلا جائے گا بغیر واؤ کے، کیونکہ یہ تو مرکب توصیفی ہے. تو گویا کہ جڑے ہوئے لفظ ہیں. آخری دن، آخرت کا دن. قالا ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم تروه الى عذاب النار. عذاب النار، یہ کیا ہے جی؟ عذاب النار، عذاب الہ کے النار. ساتھ، الہ کے ساتھ آ گیا. یہ بھی اسی ہاں، طرح الہ بن نار، الہ کے ساتھ عذاب بھی ہو گیا. بن نار یہ توصیفی نہیں، النار ہے. بے اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. بھی ہے یہ اصل میں اضافی. تھا عذاب الناری، آگ کا عذاب. اسی آپ نا اس کی ٹرانسلیشن کر کے بھی فوراً دیکھ لیا کریں، اس سے پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ کا کے کی جو ہے یہ تو گویا کہ مرکب اضافی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو عذاب النار، آگ کا عذاب، اس وجہ سے یہ مرکب اضافی ہی بنتا ہے. پہلے والا بغیر الف لام کے ہے، بغیر تنوین کے ہے، دوسرے والا حالت جر میں ہے. اور پہلے والا اگر حالت جر میں ہے بھی تو وہ میٹر نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے، حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو استعمال کہاں کیا گیا. یہاں پہ یہ حالت جر میں کیوں ہے عذابی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے الہ آ گیا. تو اب الہ عذاب الناری، یہ پورے کا پورا تو بن گیا مرکب جاری. اور ودن دس مرکب جاری یہ عذاب النار جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. وبئس المصیر، وبئس المصیر. اچھا جی، اب میں جانا چاہ رہا ہوں
اسماء دیکھ لیتے ہیں اس میں، اور افعال دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اگلے لیسن پہ موو کرتے ہیں۔ راکے کی جمع رکا او ہے، راکے کی جمع رکا او۔ ساجد کی جمع سجود، سجدہ کرنے والا اور سجدہ کرنے والے۔ اور نار کی جمع نیران بھی استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید میں شاید ہی کہیں پہ ہو۔ افعال دیکھیں تو آحیدہ یعہدو، آہدنا اسی سے نکلا، عہد لینا۔ آقاف یعکفو، عاکف اسی سے نکلا ہے۔ اور آمینہ یأمنو، سامیہ یسمعو سے آمینہ یأمنو۔ ایک آمنہ یؤمنو ہے، وہ اسلم یسلمو سے ہے، مزید فی کے ساتھ۔ یہ آمینہ ہے، یہ نارمل والا، یہ مزید فی نہیں ہے، کمزور حرف والا ہے لیکن۔ اور طافا یطوفو، طواف کرنے سے قالا یقولو کے پیٹرن پہ۔ اور قلیل جو ہے وہ قلا یقلو، اس سے قلیل بنتا ہے، کم ہونا، قلیل ہونا۔ اس کے بعد ہے علم یعلمو، طہر یطہرو، اسی سے بنا، طاہر، طاہرا، پاک کر۔ متع یمتعو، یہ بھی علم یعلمو کے پیٹرن پہ، امتعو اسی سے بنا۔ اور اضطر یضطرو، اختلف یختلف کے پیٹرن پہ، اضطرار، اردو میں اضطرار استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں اگلے لیسن پہ، وہ ہے 19A۔ جی 19A میں کنٹینیویشن ہے اسی مضمون کی، اور سمری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کو قبول ہونے کی مغفرت کی دعا بھی مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے بھی جو 4 اہم کام انجام دے۔ ورڈ بائی ورڈ اسے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب یرفعُ ابراہیم، اٹھاتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاسٹ کا واقعہ ہے، ہم اس کو پاسٹ میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم۔ ابراہیم یہاں پہ حالت رفع میں ہیں، اس لیے یہ فاعل ہیں، ابراہیم اٹھاتے تھے۔ القواعدہ، قواعدہ یہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، بنیادیں، جب بنیادیں اٹھاتے تھے، جب ابراہیم بنیادیں اٹھاتے تھے یا اٹھا رہے تھے، من البیتی، گھر سے، یعنی گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی۔ و اسماعیل، دوسرا اسماعیل جو ہے وہ بھی حالت رفع میں آ گیا اور واو کے ساتھ آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی فاعل ہے، واو کی ایکسٹینشن کے ساتھ یہ فاعل بھی، دوسرا فاعل جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آگے آ گیا، وہ جملہ یعنی ادا کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ ابراہیم و اسماعیلو نہیں لکھا اکٹھا، بلکہ وہ اسماعیلو علیحدہ کر کے لکھ دیا، لیکن اس کی حالت سے پتہ چل گیا کہ یہ بھی فاعل ہے۔ تو جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اب یہ نہیں کہا کہ اور وہ دعا مانگ رہے تھے، بلکہ سیدھا دعا پہ آ گئے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کر، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، السمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ السمیع العلیم کیا ہے، کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہے۔
تو حضرت ابراہیم کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کو مزید بلند کر رہے تھے، اور ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی کوشش یہی تھی کہ اللہ کے ہاں ان کی یہ کوششیں جو ہیں، ان کی دعا یہی تھی کہ یہ قبول ہو جائیں. اور اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد اللہ کے ہاں ان کا قبول ہونا ہے. انکا انتا، بے شک تو ہی. دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے. صرف تو ہی، بے شک تو ہی. السمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سنتا ہے. نوٹ کیجئے کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. اور العلیم، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. اچھا جی. ربنا وجعلنا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا، اجعلنا اور بنا دے ہمیں، اجعلنا ہمیں بنا دے. اجعل علیحدہ ہے، فعل امر ہے، اور نا ہمیں بنا دے، مفعول بن کے آیا نا. کیا بنا دے ہمیں؟ مفعول کو کیا بنا دے؟ ہمیں کیا بنا دے؟ مسلمینی، حالت نصب ہے. مسلمانی نہیں کہا، دو مسلمان، دو فرما بردار نہیں کہا. مسلمانی تھا دو تسنیہ اس کا اوریجنل. حالت نصب میں اس کا تسنیہ بنے گا مسلمینی، تو یہ حالت نصب میں آیا. حالت نصب میں آیا تو پھر گویا کہ مفعول کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے، یعنی ہم دونوں کو کیا بنا دے؟ فرما بردار بنا دے. لکا، تیرا. ومن ذریتنا، اور ذریتنا اور ہماری اولاد سے، اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا دے. کیا بنا دے؟ امتن مسلمتن، فرما بردار امت. لکا، تیری، یعنی ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے فرما بردار امت بنا دے. امتم مسلمتن لک، جو تیری فرما بردار. وہ ارینا، اور ہمیں دکھا. ارینا، ہمیں دکھا. مناسکنا، مناسک کہتے ہیں طریقے، یعنی اصطلاحاً اس کو حج کے طریقے کہا جاتا ہے. مناسکنا، ہمارے طریقے، یعنی ہمارے لیے جو حج کے طریقے ہیں وہ ہمیں دکھا دے، ڈیمونسٹریٹ کر دے، ہمیں سکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول کر. علینا، توبہ جو ہے جب علینا کے ساتھ، علا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، اور جب الا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، یعنی پلٹنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر. اِنَّکَا، بے شک تو، انتا، تو، یعنی بے شک تو ہی. دو دفعہ آ گیا نا، بے شک تو، اور انا بھی ہے، بے شک بھی ہے. تو یہ بے شک تو ہی، کیا ہے تو ہی؟ التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمتن، بنا دے ہمیں مسلمان تیرا اور ہماری اولاد سے بنا دے. کیا بنا دے؟ امتم مسلمتن، یہ پھر مفعول ہے، فرما بردار امت بنا دے. لکا، تیری. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مناسکنا کیا ہے؟ جس طرح بیتونا، اسی طرح مناسکنا. یہ مناسکا جو ہے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بنا ہوا ہے. ارینا، ہمیں دکھا. کیا دکھا؟ مناسکا، مفعول بن کے آیا ہے، تو مناسک دکھا دے.
کس کے مناسک دکھا دے؟ ہمارے مناسک، یعنی ہمارے طریقے بتا دے جو ہم پہ گویا کہ جو ہمیں فالو کرنے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ کر، قبول کر ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو التواب الرحیم ہے۔ تواب الرحیم جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، التواب الرحیم مرکب توصیفی۔ تو کعبے کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا دے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور ہمیں مناسک دکھا تاکہ ہم اس راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم سے ان پر برابر عمل نہ ہو سکے۔ تو دیکھیے کیسا کامل ایمان تھا، بھروسہ تھا ان الفاظ میں، یعنی اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تو ہی تواب ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں۔ یہ آیاتی کا کیا ہے؟ کتابو کا تیری کتاب، مرکب اضافی، آیاتی کا تیری آیتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں تعلیم دے، علّما یعلمو، یعلمُهُم وہ تعلیم دے ان سب کو، مفعول ہیں وہ، ہم مفعول بن کے آیا۔ کس چیز کی تعلیم دے؟ الکتابہ، کتاب کی تعلیم دے۔ تو کتاب جو ہے وہ بھی گویا کہ مفعول سے متعلق ہے، حالت نصب میں آ گئی۔ والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے، وہ بھی حالت نصب میں آ گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، یزکیہم اور وہ انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم عزیز ہے، غالب ہے، اور حکیم حکمت والا ہے۔ تو العزیز الحکیم جو ہے یہ بھی مرکب توصیفی ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ تو مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربے کی بنیاد پر ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا۔ بہت امپورٹنٹ 4 پوائنٹس جس کی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور وہ 4 کام کرنے والے نبی کی دعا مانگی، اور یہی کام جو تھے یہ اللہ کے نبی کا مشن بھی تھا۔ کیا؟ نمبر 1 تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تلاوت گویا کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، قرآن مجید کو۔ دوسری چیز تعلیم، ایکسپلین کرنا، کتاب کی تعلیم یعنی کتاب کو واضح کر دینا۔ تیسری حکمت کی تعلیم، یعنی اپنے قول اور عمل سے حکمت کی تعلیم دینا۔ اور چوتھی چیز تزکیہ، برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ 4 چیزیں تھیں جس کی دعا حضرت ابراہیم نے کی کہ ایک نبی بھیج جو یہ کام کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بھی یہی 4 چیزیں، تلاوت، کتاب کی تعلیم یعنی اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو واضح کرنا، اور حکمت کی تعلیم یعنی اللہ کے نبی کی سنت، اقوال اور اعمال کے ذریعے حکمت کی تعلیم دی انہوں نے، اور تزکیہ یعنی لوگوں کے دلوں سے برائیوں کو مٹا دینا اور اچھائیوں کو بڑھانا۔
انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اور دعا کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تو ہی عزیز ہے، یعنی طاقت اور قدرت والا ہے، یعنی تو ہی یہ کر سکتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، اور اسے کرنے کا یعنی گویا بہترین طریقہ تو ہی جانتا ہے۔ ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات سے متعلق کوئی صفت شامل کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حافظ موجود ہیں، مگر افسوس کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا، غور کرنا اور سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے۔ اور یہاں پہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ تو اسماء دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ قاعدہ اس کی جمع قواعد ہے، اور منسک کی جمع ہے مناسک، اور حکمہ جو ہے یہ بھی لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جس کی جمع حکم استعمال ہوتی ہے۔ حکم، حکمہ کا ورڈ جو ہے قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کافی۔ بعث یبعثو یہ فعل ہے، یہاں پہ استعمال ہوا۔ مبعوث اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وبعث اور بنا اور بھیج یہ گویا کہ اس کا فعل امر ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا تھا۔ اور حاکومہ یحکمو، حکمہ جو ہے وہ حاکومہ یحکمو کے ٹیبل سے بلونگ کرتا ہے۔ اور تلا یتلو، یتلو جو ہے فعل مضارع ہے۔ اور العزیز کا جو ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا یہ عزا یعزو سے نکلا ہے، عزیز فاعل ہے۔ اور مزید فی میں تقبلا یا تقبلو، تدبرا یا تدبرو کے پیٹرن پہ ہے۔ اور ارا یوری سے ارینا ہمیں دکھا، اور زکا یزکی سے یزکیہم یہاں پہ جو استعمال ہوا فعل یزکیہم وہ کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ تو یہ تھا دوسرا لیسن آج کا۔ ان دو لیسنز میں ہم نے پریکٹس کی، مرکبات کی، کچھ چیزوں کو ریفریش کیا۔ آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں واضح ہوئی ہوں گی مزید، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے یہ چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی۔ اب آگے ہمارا میجر کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اسی طرح سے پارٹس کو پڑھتے جانا ہے، اور اس میں جو گرامر ہم نے پڑھی ہے اس کو اپلائی کرتے جانا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے جانا ہے کہ کون سی چیز کس حالت میں کس طرح کیوں آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو گرامر ہم نے پڑھی ہوگی اس کے ساتھ اس کو لنک کرتے جانا ہے۔ بس انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے اگلی کلاس میں بھی۔ کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو ہم لے لیتے ہیں، ادروائز ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرك ونتوب إليك۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔